خود اٹھ کے تشریف لے گئے کہ جب میں گھر سے چلا جاؤں گا تو مہمان خود بخود سمجھ جائیں گے، کیونکہ خلق رسول ہے، ہمارے خلق نبوت ہے۔ حضور کی ذات یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ گھر سے آئے ہوئے مہمان سے کہے جی آپ اب تو جائیں، مہربانی کریں۔ تو حضور باہر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، صحابہ پھر بیٹھے ہوئے، وہ پھر بھی نہیں گئے اللہ کے بندے۔ اس کے بعد بہرحال صحابہ چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتار دی، اس میں آداب بتلائے کہ ایک تو خبردار کسی کے گھر میں جب تک کوئی بلائے نہیں بغیر اذن کے داخل نہ۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ تم ایسا نہ کرو کہ دعوت ہو تو 6 گھنٹے پہلے آ جاؤ، پکنے سے بھی پہلے، تاکہ اس وقت مجھے سیٹ کا پرابلم نہ ہو۔ یعنی بارات آئی نہیں، مہمان پہلے بیٹھے ہوتے، تو یہ بھی اسلام منع کر غیر ناظرین انا ہو، اس انتظار میں نہ رہو گے یار دیکھ کب اترتی ہے، کیونکہ اس وقت تک تو مالک کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا نا غریب کو، اور دعوت پک رہی ہے، وہ غریب جائے کہاں؟ جو پکانا کھلانا ہے وہ بھی تیار نہیں ہوا، آپ پہلے آگے بیٹھے ہوئے تو جائے کہاں غریب؟ تو خیر بار دوسری ہدایت یہ ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، کہ جب تم کھا لو فَانْتَشِرُوا، اب اس کے بعد جاؤ، غیر مستانسین لحدیث، یہ نہیں کہ باتوں میں بیٹھ جاؤ اور باتوں کو لمبے کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کا پیغمبر تو استحیاء میں اپنے خلق میں تمہیں بات نہیں کہتا، لیکن اللہ نے جو فرمان ہے جو حکم ہے وہ سمجھانا ہے۔ اور پھر آخری حکم کیا سمجھا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگر گھر والوں سے کوئی بات مانگنی ہو، کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بلاؤ۔ وہ بعض ہمارے نئے بیچارے لوگ ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جی قرآن میں تو حجاب کا لفظ ہی نہیں۔ اب جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ بھی چلے گئے، میں باہر کام کی طرف گیا، اور اب میں واپس آیا تو حسب عادت جیسے میں حضور کے گھر میں آتا تھا، میں آنے لگا تو میں ٹھہرو، حضرت کہتے ہیں میں رک گیا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اب تو آیت حجاب آ گئی، پردے کا حکم آ گیا، اب تم گھر میں نہیں جاتے۔ تو اس لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ انا اعلم بآیت الحجاب، تمام صحابہ سے پردے کی آیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم مجھے ہے، جو کہ میں تو اس واقعے کا گواہ ہوں، میرے سامنے تو آیت اتری ہے۔ تو اب باقی یہ رہا کہ ایک چالاکی باز حضرات یوں بھی کرتے ہیں، او جی یہ تو سارے احکام تھے حضور کی بیویوں کے لیے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک جہالت ہے یا رذالت ہے یا عناد ہے کہ جو پاک بیویاں ہیں ان کو پردے کی ضرورت ہے، جو ہماری ان کو ضرورت نہیں، یعنی یہ ان سے بھی زیادہ پاک ہو گئی۔ عجیب بات، یعنی ایک صحت مند آدمی کو تو حفظ بات قدم کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو اسے مٹھائی کھلاؤ۔ عجیب بات کہ بھائی وہ مدینہ منورہ ہے، نبی کی بیویاں ہیں اور ہمارے لیے مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، تو جب ہم ان ماؤں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں جا سکتے تو جو ہماری مائیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں لگتی، ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھی غیر عورت کے لیے جو نبی کی اس کے لیے تو اور زیادہ پابندی ہو گئی۔ اسی طرح اب دیکھیں کہ صحابہ کے دماغ میں پردے کی بات کی یا نہیں کی۔ وہی صحابی راوی ہیں، حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کے جنگ کے بعد واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی اسی اثناء سفر میں خیبر اور مدینے کے درمیان میں ہو گئی بی بی صفیہ سے۔ یہ تو ہماری شادیاں ہیں نا جی، جب تک شادی گھر نہ ہو، اعلان نہ ہو، کارڈ نہ چھپے، ہماری شادیاں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا مقام تو بہت بلند ہے۔ دیکھیں اللہ کے ایمان سے کہیں، اگر ہم اس سنت رسول پہ عمل کریں تو کوئی گھرانہ ذلیل ہو، پریشان ہو، مقروض ہو، کل کو روتا پھرے۔
اللہ کے نبی کی شادی ہے اور بی بی صفیہ یعنی کو عام کر گیا بھائی یہ ابن اختم کی بیٹی ہے جو خیبر کا سردار ہے. ایک سردار کی بیوی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی، لیکن راستے میں باقاعدہ نکاح ہو گیا، راستے میں یعنی شب زفاف جو تھی وہ بھی راستے میں، میاں بیوی راستے میں ملے، کوئی اہتمام نہیں. عام جیسے ریت پہ خیمے لگے ہوئے ہیں، بس خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی بھی. اور پھر اس کے لیے جناب جو کھانا منگایا گیا، جو ولیمہ کیا گیا، جو دعوت ولیمہ کی گئی، حضرت انس فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ چمڑے کے دسترخوان ہم نے بچھا دیے اور اس کے اوپر کچھ یہ پنیر رکھ دیا جسے آپ چیز کہتے ہیں یا جبنا کہتے ہیں، اور کسی نے کھجوریں لا کے رکھ دی، اور کسی کے پاس جو تھوڑا سا بچا ہوا گھی تھا وہ آ کے رکھ دیا، کسی کے پاس جو تھوڑا بچا ہوا تیل تھا وہ آ کے لا کے رکھ دیا. وہ کہتا ہے واللہ نہ روٹی تھی، نہ خبز تھا، نہ لحم تھا، نہ گوشت تھا، روٹی تھی ہی نہیں. یعنی نبی کا ولیمہ ان چیزوں سے ہو جاتا ہے، ہمارا ولیمے کے لیے پیسے چاہیے. ہمارا ولیمہ جو ہے اس کے لیے تو بڑا اہتمام چاہیے، بلکہ اہتمام سے آگے گناہ بھی چاہیے. وہ ایک دعوت تھی ولیمے کی، تو ایک خان بھی تھا ہمارا، کوئی میری برادری کا کوئی ہوگا میری طرح بیوقوف، تو وہ خان صاحب بھی تشریف لے آئے، تو وہ صاحب خانہ نے استقبال کیا، بڑا احترام سے لایا اور اس کو بٹھایا. تو وہ خان صاحب بڑے آرام سے پوچھتا ہے کہ ہاں بابا بتاؤ آج یہ کانا مانا ہے یا خیرات ہے؟ اب وہ گھر والا پریشان ہو گیا، بیوقوف آدمی، شادی کی دعوت ہے، خیرات بنا رہے، ہمارا مرد کوئی تھوڑا گیا. تو اس نے کہا خان صاحب یہ شادی کا دعوت ہے یار، کیا تم خیرات پیرات لگا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں بابا دیکھو سیدھی بات پر. کہا جناب ماشاءاللہ بریانی ہے، قورمہ ہے، زردہ ہے، کوفتے ہیں، باربی کے، تو اس سے کھانے انشاءاللہ آپ کو کھلائیں گے. خان صاحب انہوں نے کہا یار پھر وہی بات کرو نا، خیرات ہے، خیرات میرات ہے نا. اس کا کیا مطلب؟ کہا وسکی مسکی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں تو پھر کھانا تو نہ ہوا نا، پھر تو خیرات میرات ہوا نا. اب ہماری تو شادیاں یوں ہوتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی مسلمان امریکہ میں موجود ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور جس میں بڑے بڑے لوگ آئے، یعنی سابق امریکی پریزیڈنٹ کی بیوی بھی آئی، بڑا آدمی ہے وہ. لیکن اس نے کہا کہ میری شادی میں، میری بیٹی کی شادی میں شراب سرو نہیں ہوگا، چاہے آپ میری دعوت پہ آئیں یا. یعنی آپ حیران ہوں گے. چودھری عبدالرشید تو پاکستانی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پورے ملک کا ناک اونچا کر دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں تمام اہتمام ہوگا، تمام مہمانوں کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بک تھے، سب کچھ تھا، لیکن اپنا شراب نہیں ہوگا. اور باقاعدہ اطلاع دی، باقاعدہ ایک ایک مہمان کو اطلاع دی کہ شراب سرو نہیں ہوگی، کوئی میری مہمانداری میں شرکت نہ کر رہا. دیکھو اچھا مسلمانوں کے لیے تو چلو شرما شرمی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ورنہ لیکن جو مہمان اور اس بیچارے کے امریکن تھے، انگریز تھے، یورپین تھے، ان کے لیے تو مسئلہ ہے، وہ تو کھانا کھا نہیں سکتے بغیر ڈرنک کے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر ایک آدمی اپنے مذہب کو اتنا تقدس دیتا ہے اچھی بات، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ایک رات نہیں کھائیں گے تو مر تو نہیں جائیں گے. تو اب بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں کہ کفر کے دیار میں رہ کر بھی اسلام پہ قائم، کفر کے دیار میں رہ کر بھی اپنے مذہب کو نہیں جانے دیتے، اپنے دین کو نہیں جانتے. جو چیز حرام ہے وہ حرام. اللہ عالم ان کے نام میں مجھے غلطی نہ لگی ہو، میرا خیال ہے ان کا نام یہی تھا. بہرحال جو بھی ہو، ایک مسلمان نے ایک بات کی ہے، اچھی بات کی، ہمارا فرض ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں. تو اب جناب صحابہ کہتے ہیں کہ شادی تو ہو گئی اور ہم نے وہ دعوت بھی کھا لی، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس خیال میں رہے کہ بھئی اگر حضور نے ان کو بیوی بنا لیا ہے تو پھر پردے کا اہتمام، اور حضور نے اگر اس کو ویسے لونڈی کی حیثیت میں رکھا ہے، مما ملکت ایمانکم، کیونکہ جنگ میں ملی ہے وہ، تو پھر اتنا اہتمام پردے کا نہیں ہوگا تاکہ حرہ اور عامہ میں فرق ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ حضور نے جب دوسرے دن سفر فرمایا تو اپنے اونٹ کے پیچھے اس کے لیے جگہ بنائے گی، وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ حجاب، پردہ ڈال دیا. یعنی صحابہ فرق کرتے تھے پردے سے، کہ پردہ ڈالا جائے تو مانا ہے کہ بیوی،
اور ہرا. تو اس وقت بھی پردہ جو ہے ایک علامت تھی، ایک فرق تھا، ایک اعزاز تھا. اسی طرح سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ایک چچا تھے جن کا نام افلح تھا. ابی القعیس جو ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا تھا. اچھا، ان کی بیوی نے جب مجھے دودھ پلایا تھا تو وہ میرے باپ بن گیا ابی القعیس. ان کی بیوی میری ماں بن گئی رضائی کہ مجھے دودھ پلایا انہوں نے. تو فرماتی ہیں کہ ان کا بھائی جو تھا ابی القعیس کا، جس کا نام افلا ہے، وہ آئے مجھے ملنے کے لیے. انہوں نے جب اجازت مانگی تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتی حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں حضور سے نہ پوچھوں. اس نے آدمی بھیجا، اس نے کہا عائشہ سے کہو کیا کہہ رہی ہوں، میں تمہارا چچا ہوں، ابی القعیس کا میں بھائی ہوں، میں تمہارا چچا ہوں، لیکن ٹھیک بات ہے تم حضور سے پوچھ لو، میں انتظار کرتا ہوں. تو بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی جو آیا ہے افلا اس کا نام ہے، یہ ابی القعیس کا بھائی ہے، اور ابی القعیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا تھا تو وہ میرا باپ بن گیا رضائی، یہ اس کا بھائی ہے، اب وہ میرے پاس میرے گھر میں آنا چاہتا ہے. میں عائشہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تمہارا چاچا ہے. تو نے کہا یا رسول اللہ، مجھے دودھ تو عورت نے پلایا تھا نا، کوئی مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا. میں کمال کی بات کری اللہ کی بندی، جب اس کا ابی القعیس تمہارا باپ ہے رضائی، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کا بھائی جو ہے وہ تمہارا کیا بنے گا، چچا رضائی. تو جیسے باپ رضائی کا مرتبہ ہے اسی طرح چچا رضائی کا مرتبہ ہے، اس کو بلاؤ گھر میں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر افلاح کو اپنے گھر میں بلایا اور آنے کی اجازت. اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ یحرم من الرضاء کما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب میں حرام ہیں وہ رضا میں بھی حرام ہیں. جیسے مثلا حقیقی بھائی سے نکاح ناجائز ہے تو رضائی بھائی سے بھی نکاح ناجائز. تو اب جناب اندازہ کریں کہ پردے کا یہ عالم تھا کہ بھائی اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور وہ رضائی چچا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، خبردار آپ نہیں آ سکتے جب تک کہ استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میں نے درس میں بھی عرض کر دیا تھا، اور یہ بات پھر بھی ایک دفعہ عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، سر کا تو ہے، سر پہ تو اسکارف باندھتے ہیں، سر کا پردہ ہے، باقی سارے بدن پہ بھی کپڑا ہو، لیکن چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں. اللہ کے بندے یہ حکم ہے کہ یہ چیزیں سطر میں داخل نہیں ہیں. یعنی اگر نماز میں چہرہ کھلا ہے، اگر ہاتھ کھلے ہیں، اگر پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جائے گی، چونکہ یہ سطر میں داخل نہیں. یہ مانا نہیں کہ ان کا پردہ نہیں، تو پھر حجاب کس بات کا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ سر کو ڈھانپو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، بلکہ اپنے کپڑے کو سینے پہ بھی ڈالو تاکہ تمہارے سینے کے نشیب و فراز پر بھی کسی کی گندی نظر نہ پڑے. اور وہ جو بات ہے کہ مرد نظر نیچی رکھیں، عورتیں نظر نیچی رکھیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ جب سڑک پہ چلیں یا باہر جائیں تو حجاب. وہ حکم یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں ہو، محرم کے سامنے ہو، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، بیٹا ہے، سب کو چلے گا. اس وقت بھی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو تاڑ کے دیکھو، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، ایک دوسرے نہیں. اس وقت بھی عورت کا مقام یہ ہے کہ حیا یہ ہے کہ نظر نیچی رہے. یہ گھر کا حکم ہے، یہ باہر کا حکم نہیں. یغضضن من ابصارہن، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہے یحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، فرمایا جو آدمی جو یہ دو ہڈیوں کے درمیان میں چیز ہے اور جو دو رانوں کے درمیان میں چیز ہے، اس کی ضمانت دے تو اس کی جنت کا میں محمد مصطفیٰ ذمہ دار. یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت. اسی طرح میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث
تلاوت کی تھی، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو. لوگوں کے لیے تو آدمی اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے نا، جب باہر کا آدمی آئے گا اس کو تو آدمی بڑا اپنا حسن خلق اخلاق محبت پیار، لیکن نہیں، حضرت نے فرمایا یہ اچھائی کی دلیل نہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں الحمدللہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر. اچھا، اب اسی طرح سے آپ اندازہ کریں کہ جہاں تک مراحل تخلیق کا تعلق ہے، مرد کے ذمے تو کچھ بھی نہیں، میاں بیوی ملے، اب باقی تو سارا مرحلہ عورت کے ذمے ہے نا جی. مراحل تخلیق میں آپ نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی ملے اور نطفہ قرار پکڑ گیا، اب اس کے بعد مرد پر تو کچھ بھی نہیں، اب سارے مرحلے عورت پر ہے کہ وہ نطفہ ٹھہرے گا، پھر وہ جناب حمل ہوگا، پھر وہ 9 مہینے تک حمل اٹھائے گی، اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو برداشت کرے گی، پھر اس میں جو اس کی تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں وہ برداشت کرے گی، پھر وہ ولادت کے مرحلے سے گزرے گی، اور وہ مرحلہ ایسے ہے جیسے زندگی اور موت کا مرحلہ. ولادت کے مرحلے کے بعد بھی وہ فارغ نہیں ہو گئی، پھر وہ بیٹے کی رضاعت کے مرحلے سے گزرے گی. تو جو عورت اتنے مراحل سے گزرے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کل دفتر میں جا کے کما کے بھی لے آئے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے پیسے بھی لے آئے؟ اور بلکہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ باوجود اس مسلم معاشرے کے کتنی طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ایک آدمی کی شادی مثلا کسی استانی سے معلمہ سے ہو گئی، اس کی تنخواہ بڑی اچھی ہے، خاوند کہتے ہیں تنخواہ بھی مجھے دو. اسلام کہتا ہے نہیں، یہ اس کی تنخواہ ہے. اسی لیے اسلام چاہتا یہ ہے وقرن فی بیوتکن، کہ تم گھر میں. اب دیکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی جب سیدنا عثمان کے خون کے قصاص کے لیے اٹھی ہیں، کتنا بڑا اہم معاملہ ہے، خلیفہ مظلوم ہے سیدنا عثمان، ذی حیا ہے، ذی النورین ہے، اور مظلوم شہید ہو گیا، اس کے مطالبے کے لیے بی بی اٹھی ہے. لیکن ساری زندگی بی بی روتی رہی کہ کاش میں نہ مطالبہ. اللہ جانے، حضرت علی جانے، لیکن جنگ ہو گئی. ساری زندگی بی بی کو اس بات کا دکھ رہا کہ ہائے کاش میں گھر سے کوئی نہیں. تو اس لیے اسلام نے عورت کو یہ عزت بخشی ہے، جو تشخص بخشا ہے، جو دینی مقام بخشا ہے، جو قانونی استحقاق بخشا ہے. ہاں باقی ایک فطرت کی بات ہے کہ مرد نے، اللہ نے مرد کو ایک درجہ بلندی دی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 سربراہ بنا دو گے تو گھر تباہ ہو جائے گا. ایک کمپنی کے 2 اگر آپ ایگزیکٹو بنا دیں تو کمپنی برباد ہو جائے گی. اگر اسی طرح گھر میں دونوں پہیے دونوں کو برابر کر دو تو پھر یہ کام نہیں کہ لازماً ایک کو بڑا بنانا ہوگا. اس لیے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اس کے بعد اسلام نے پھر عورت کو بحیثیت ماں کے مقام دیا، بحیثیت بیٹی کے مقام دیا، بحیثیت بیوی کے مقام دیا، بحیثیت بہن کے مقام دیا. اور ان تمام مقامات کے بارے میں قرآن و سنت نے اتنا بڑی روشنی ڈالی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابل مل نہیں سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.